بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ النساء کی 81 آیت سے لے کے اور 90 آیات تک کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ النساء کی 81 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر بھی جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے۔ ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں کارساز کی طرح۔ تو خواتین حضرات، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ منافقین کے بارے میں ہو رہی ہے، اور بظاہر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے تھے، لیکن راتوں میں وہ اللہ کے رسول کے خلاف پلاٹنگ کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی کفالت کریں گے۔ سورہ النساء 82 آیت، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ تو خواتین حضرات، اگر ہم قرآن کی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ تقریباً 23 سال کی طویل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ 23 سال میں اگر ایک آدمی اپنے خیالات کا جائزہ لے تو اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ 23 سال پہلے اس کی سوچ بہت مختلف تھی جو اس کی سوچ اب ہے۔ قرآن میں سوچ کا اختلاف نہیں ہے، وہ اس لیے اختلاف نہیں ہے کہ یہ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اس عظیم الشان کتاب میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہمیں نہیں ملے گا۔ وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے خالق ہیں، اس کو نازل کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ سورہ النساء 83 آیت، جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت جو لوگوں کو معلوم کر لیتے، جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت تم پر نہ ہو تو مودود چاند کے علاوہ تم سب کو شیطان بہکا دے۔ تو خواتین حضرات، یہ ایک حکم ہے مومنین کے لیے کہ جب بھی کوئی خوف یا امن کی خبر ملے تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دینا چاہیے بجائے پھیلانے کے، اور یا ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ چیز کو سمجھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا مومنین پر، مسلمین پر فضل نہ ہوتا تو یقیناً شیطان ان کو بہکا دیتا۔ سورہ النساء 84 آیت، تو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، آپ سے صرف آپ کی ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، اور ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتے رہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جنگ سے روک دیں، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والے ہیں اور سزا دینے میں بھی سخت ہیں۔ تو یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور قتال کریں، اور جو ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر تھی وہ ان کی اپنی ذات کے لیے تھی اور مومنین کے لیے تھی، تاکہ وہ مومنین کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی تلقین کرتے رہیں۔ اور یہ عین ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام کفار کو
جنگ سے روک دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم الشان ہیں اور بہت قوت والے ہیں اور بہت سوئفٹ ہیں سزا دینے میں۔ سورہ النساء 85 آیت۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کے کام کی سفارش کرے اور اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ بہت خوبصورت پرنسپل ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا۔ یہ لوگوں کو ابھارنے کے لیے، نیکی کی طرف ابھارنے کے لیے اور برائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو نیکی کرے گا اور اس کی شفاعت کرے گا تو اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور جو برائی کرے گا اس کو اس میں سے اس کا اجر ملے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام بھی دیتے ہیں اور سزا بھی دیتے ہیں، اور یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر سوسائٹی میں اچھائی پھیلائی جا سکتی ہے اور برائی کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ سورہ النساء 86 آیت۔ اور جب آپ کو سلام کیا جائے تو آپ اس سے اچھا جواب دیں یا انہی الفاظ کو لوٹا دیں، وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ سوسائٹی میں اچھائی پھیلانے کے لیے یہ احکامات آ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ اس کو اس طریقے سے یا تو ریٹرن کر دیں سلام، یا اس سے بہتر سلام ریٹرن کر دیں، کیونکہ بہرحال یہ تمام معاملات جو ہیں، جو ہمارے الفاظ ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا حساب رکھتے ہیں، اور ہمیں یہی ہدایت ہے کہ ہم اچھائی کریں، اور اگر ہمیں ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرے، ہم پہ کوئی سلامتی بھیجے تو اس سے بہتر طریقے سے ہم اس کا جواب دیں، یا کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اتنا جس طریقے سے اس نے ہمیں سلام کیا تھا اتنا سلام تو ہم اس کو ضرور لوٹا دیں۔ سورہ النساء 87 آیت۔ اور اللہ وہ ہیں جن کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کر دیں گے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات بیان کرنے والا کون ہوگا؟ تو یہ خواتین حضرات، یہ بیسک میسیج ہے قرآن کا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور دوسری جو ایمان کی بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ یوم القیامت، یوم آخرت کا ذکر ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس دن تمام انسانوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا آدمی کون، سچی ہستی کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ کے دل میں رچ بس گئی کہ ایک خدا کے سامنے، اللہ تعالیٰ ایک خدا ہیں اور میں نے ان کے سامنے یوم قیامت میں اپنی اعمال کا جواب دہی کرنی ہے، تو یہ آپ کی ڈائریکشن جو ہے یہ چینج کر دے گی، جنت کی طرف آپ کو لے جائے گی یہ چیز۔ سورہ النساء 88 آیت۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے۔ اب کیا تمہیں یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کر دو؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ سے بھلا دیں تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ تو خواتین حضرات، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بہت شفیق ہیں اور اپنے بندوں کو بہت وقت دیتے ہیں۔ جو منافقین تھے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے بہت وقت دیا اور ان کی اچھی طرح ججمنٹ کر کے دیکھ لیا کہ یہ ان کے دل میں کفر جو ہے اور نفاق جڑ پا چکا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم دو گروہ بن گئے ہو ان کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے سے بھٹکا دیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ راستے سے بھٹکا دیں اس کو کوئی راستہ مل ہی نہیں سکتا۔ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتے، لیکن جو آدمی جان بوجھ کر کفر اور نفاق کے راستے پہ چل پڑتا ہے اور مفسد ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد اپنا توڑ دیتا ہے، جیسے ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا، اور رحمی رشتے کاٹ دیتا ہے اور زمین میں فساد پھیلا دیتا ہے، تو ایسا آدمی اس کو ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیں
وہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نفاق سے بچائیں اور کفر سے بچائیں۔ سورہ النساء 89 آیت۔ ان کی تو یہ چاہت ہے کہ جس طرح تم کافر ہیں، وہ جس طرح کہ کافر وہ ہیں، تمہیں بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو، پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں اور نہ کسی کے حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو، قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ تو یہ خواتین حضرات کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو ہمیں اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، اور ان کے خلاف اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ان کے خلاف قتال ہونا چاہیے جہاں بھی یہ پائے جائیں، اور ان کا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہوگا۔ سورہ النساء 90 آیت۔ سوائے ان لوگوں کے یا اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں ہے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ انہیں تم پر مسلط کر دیتے اور تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں تو تم بھی لڑائی نہ کرو، تمہاری جانب سے صلح کا پیغام ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر لڑائی کی کوئی راہ نہیں چھوڑی۔ تو خواتین حضرات، جہاد کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ ہو اور وہ لوگ جو آپ سے جنگ نہ کرنا چاہتے ہوں، ان سے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایسے لوگوں میں یقیناً ایک ایسا گروہ شامل تھا، اگر ان کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا کرتے تو وہ مسلمانوں سے لڑائی کرتے، لیکن اگر وہ لڑائی نہ کریں اور صلح کا پیغام دیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے خلاف لڑائی نہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاد میں کسی قسم کی ٹرانسگریشن کی اجازت نہیں دی۔ جہاد میں آپ نے آپریشن کو روکنا ہوتا ہے، ظلم اور زیادتی کو روکنا ہوتا ہے، اور جو صلح کی طرف جائے اس کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اس سے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔